السلام علیکم۔ آج ہم حضرت الیاس علیہ السلام کی مبارک زندگی کے بارے میں جانیں گے۔ آپ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر تشریف لائے اور انہیں تبلیغ و نصیحت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ظالم بادشاہ کے شر سے بچاتے ہوئے انہیں لوگوں کی نظروں سے اوجھل فرما دیا، اور آپ علیہ السلام ابھی تک زندہ ہیں اور قرب قیامت وفات پائیں گے۔ آپ علیہ السلام کا ذکر سورہ انعام اور سورہ صافات میں آیا ہے۔ آپ کا نام مبارک الیاس ہے اور آپ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ قرآن پاک میں آپ کا نام الیاسین بھی مذکور ہے۔ یہ بھی الیاس کی ایک لغت ہے۔ جیسے سینا اور سینین دونوں طور سینا ہی کے نام ہیں، ایسے ہی الیاس اور الیاسین ایک ہی ذات کے نام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بہت سے معجزات عطا فرمائے، جیسے کہ تمام پہاڑوں اور حیوانات کو آپ علیہ السلام کے لیے مسخر فرما دیا۔ آپ علیہ السلام کو 70 انبیاء علیہم السلام کی طاقت بخش دی۔ غضب و جلال اور قوت و طاقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہم پلہ بنا دیا۔ آپ علیہ السلام انتہائی اعلیٰ درجے کے کامل ایمان والے بندوں میں سے ہیں، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ ہے، وہ ہمارے اعلیٰ درجہ کے کامل ایمان والے بندوں میں سے ہے۔ آپ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے بہت سے انعامات فرمائے ہیں، جن میں سے 4 یہ ہیں۔ قرآن پاک میں آپ علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دی گئی، جیسا کہ ارشاد ہوا ہے جس کا ترجمہ ہے، اور بے شک الیاس ضرور رسولوں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بعد میں آنے والی امتوں میں آپ علیہ السلام کا ذکر خیر باقی رکھا۔ آپ علیہ السلام پر خصوصی سلام بھیجا، نیکی کرنے والوں اور اعلیٰ درجہ کے کامل ایمان والے بندوں میں شمار فرمایا، جیسا کہ فرمان الہی ہے جس کا ترجمہ ہے، اور ہم نے بعد والوں میں اس کی تعریف باقی رکھی۔ الیاس پر سلام ہو، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجہ کے کافی ایمان والے بندوں میں سے ہے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کے وصال ظاہری کے بعد رفتہ رفتہ بنی اسرائیل کی عملی حالت خراب ہونے لگی، اور یہ اس حد تک بڑھی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ کر ایک بت کی پوجا کرنا شروع کر دی، جس کا نام بال تھا۔ یہ بت سونے کا بنا ہوا تھا، اس کی لمبائی 20 گز تھی اور اس کے 4 منہ تھے۔ 400 خدمت گار اس بت کی خدمت کرتے تھے، جنہیں ساری قوم بیٹوں کی طرح مانتی تھی۔ یہ لوگ چونکہ اس بال نامی بت کی بہت تعظیم کرتے اور جس مقام میں وہ بت تھا اس جگہ کا نام بک تھا، اس لیے اس علاقے کا نام ہی بال بک مشہور ہو گیا۔ نیز ان دنوں بال بک شہر پر ارہب نامی بادشاہ کی حکومت تھی، اور یہ بادشاہ شیطان کا اعلی کار بن کر ساری قوم کو بت پرستی پر مجبور کیے ہوئے تھا۔ اس ماحول میں اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو بال بک والوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا، تو آپ علیہ السلام نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ کیا تم ڈرتے نہیں؟ کیا تم بال کی پوجا کرتے ہو اور بہترین خالق کو چھوڑتے ہو؟ اللہ تمہارا رب اور تمہارے اگلے باپ دادا کا رب ہے۔ قوم نے حضرت الیاس علیہ السلام کی نصیحت قبول کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور آپ علیہ السلام کی رسالت کو جھٹلایا۔ اس تکذیب کی وجہ سے قوم پر دنیاوی عذاب آیا یا نہیں، اس کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ البتہ قیامت کے دن اس قوم کے کفار ضرور عذاب الہی میں مبتلا ہوں گے اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اور ان کے برعکس اللہ تعالیٰ کے وہ برگزیدہ بندے جو حضرت الیاس علیہ السلام پر ایمان لائے، یہ عذاب سے نجات پائیں گے۔ قرآن پاک میں ہے جس کا ترجمہ ہے، پھر انہوں نے اسے جھٹلایا تو وہ ضرور پیش کیے جائیں گے مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے۔ آپ علیہ السلام کی تبلیغ و نصیحت سے کچھ لوگ تو ایمان لے آئے اور دیگر افراد اپنے کفر و سرکشی پر قائم رہے، جیسا کہ اوپر بیان ہوا ہے۔ پھر گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ شہر کا بادشاہ ارہب آپ علیہ السلام کا جانی دشمن بن گیا، اور اس نے آپ علیہ السلام کو شہید کر دینے کا ارادہ کر لیا۔ خطرہ محسوس ہونے پر آپ علیہ السلام نے خدا کے حکم سے شہر ہجرت فرمائی اور پہاڑوں کی چوٹیوں اور غاروں میں روپوش ہو گئے۔ 7 برس تک روپوشی کے عالم میں رہے اور اس دوران جنگلی گھاسوں، پھولوں اور پھلوں پر زندگی بسر فرماتے رہے۔ بادشاہ نے آپ کی گرفتاری کے لیے بہت سے جاسوس مقرر کر دیے تھے۔
لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کوئی بھی آپ تک نہ پہنچ سکا۔ آخر ایک دن آپ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، اے اللہ مجھے ان ظالموں سے نجات اور راحت فرما۔ آپ علیہ السلام پر وحی آئی کہ تم فلان دن فلان جگہ پر جاؤ اور وہاں جو سواری ملے بلا خوف اس پر سوار ہو جاؤ۔ چنانچہ اس دن اس مقام پر آپ علیہ السلام پہنچے تو ایک سرخ رنگ کا گھوڑا کھڑا تھا۔ آپ علیہ السلام اسی پر سوار ہو گئے اور گھوڑا چل پڑا تو آپ علیہ السلام کے چچا زاد بھائی حضرت الیسع علیہ السلام نے آپ کو پکارا اور عرض کی، اب میں کیا کروں؟ یہ سن کر حضرت الیاس نے اپنا کمبل ان پر ڈال دیا، اور یہ اس بات کی نشانی تھی کہ میں نے تمہیں بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے اپنا خلیفہ بنا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو لوگوں کی نظروں سے اوجھل فرما کر کھانے پینے سے بے نیاز کر دیا اور آپ کو فرشتوں کی جماعت میں شامل فرما لیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی ابھی تک ظاہری وفات نہیں ہوئی۔ حضرت خضر علیہ السلام کی طرح حضرت الیاس علیہ السلام کی حیات کے بارے میں بھی مورخین اور مفسرین نے تفصیلی بحث کی ہے۔ راجع یہی ہے کہ آپ علیہ السلام بھی ابھی تک زندہ ہیں۔ روحانی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خشک زمین کے انتظامی اور تکوینی معاملات آپ کے سپرد ہیں۔ جیسے فرشتوں کی کائنات کے امور میں ذمہ داریاں ہیں جو قرآن پاک میں بیان فرمائی گئی ہیں۔ چنانچہ فرمایا گیا ہے، جس کا ترجمہ ہے، پھر کائنات کا نظام چلانے والوں کی جب قیامت قریب آئے گی تو اس وقت وفات پائیں گے، اور بعض بزرگوں کی آپ علیہ السلام سے ملاقات بھی ہوئی ہے۔ ابن ابی رواد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت الیاس اور حضرت خضر علیہ السلام بیت المقدس میں رمضان شریف کے روزے رکھتے، ہر سال حج کرتے اور زمزم شریف پیتے، جو انہیں آنے والے سال تک کے لیے کافی ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت خضر اور الیاس علیہ السلام ہر سال حج کے موسم میں مینا کے مقام پر ملاقات کرتے ہیں، ایک دوسرے کا حلق فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو ان کلمات کو صبح و شام 3 بار پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو ڈوبنے اور اس کا مال چوری ہونے سے محفوظ رکھے گا۔ حضرت عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا گمان ہے کہ شیطان ظالم بادشاہ سانپ اور بچھو سے بھی حفاظت کا ذکر تھا۔ وہ کلمات یہ ہیں، سبحان اللہ ما شاء اللہ لا یسوق الخیر الا اللہ، ما شاء اللہ لا یصلح السوء الا اللہ، ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ۔